ہندوستان میں ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ یہاں دریا کنارے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندو متاثر ہوئے تو کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے. کہنے لگے دریا کے کنارے سال کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا، آخری تاریخ سمجھ لیں 29 ذی الحج، سال کے آخر پہ نا شیطان آتا ہے، ایک بت خانہ ہے، اس میں شیطان آتا ہے اور شیطان آ کے اس بت خانے پہ قبضہ کرتا ہے. تو اگر وہاں ایک کنواری لڑکی نہ بٹھائی جائے تو وہ سارے ملک پہ قبضہ کر لے گا اور سب کو مار ڈالے گا. لہذا ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جائے گی، اس کو بٹھایا جائے گا بت خانے میں رات کو. کنواری لڑکی ساری رات وہاں بیٹھے گی، صبح جب لینے جاتے تو لڑکی مری ہوتی. شیطان آیا ہے تو اس کو نہ یہ دینی ہے تو تب اس نے جان چھوڑ. یہ رسم میں اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمارے تو جو دروازے پہ بھیک لینے آتا ہے وہ بھی قسمت کا حال بتاتا ہے. جس کی اپنی قسمت خراب ہے کہ مانگتا پھر اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ ڈر ڈر کا بھکاری ہے، قسمت کے حال بتاتا ہے. اور کئی دفعہ سونا بھی ڈبل کر دیتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے. خدا کا خوف کر، یہ قسمت کا حال بتائے گا جو روٹیاں مانگتا ہے. کچھ تو تھوڑا سا معیار زندگی بنائے. ہم مسلمان ہیں، ان کا بھی نظریہ بن گیا، مسلمان بھی اس نظریے کا شکار ہو گئے کہ جناب سال کے آخر میں ایک کنواری لڑکی بٹھائیں گے ورنہ وہ سارے ہندوستان کو مار دیں. ایک حافظ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ نام کے بزرگ ہوتے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیخ بھی تھے، لیکن اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں نہیں آئی. کچھ لوگوں کے نہیں نہ آتے بال، کیا کہتے ہیں ان کو، کھودے، وہ ہمارا ایک لفظ ہے، بولتے ہیں پنجاب. ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. وہ بھی کبھی کبھی اس رستے گزرا کرتے تھے تو قریب ہی ایک بوڑھی اماں کا مکان تھا. تو اماں بڑی مہمان نواز تھی. اس نے دروازے پہ، اگر کہ بیوہ عورت تھی کہ اس کی بیٹی تھی، دروازے پر اس نے مہمان خانہ بنایا ہوا تھا، آنے جانے والے کو کھانا کھلاتی، چائے پہ شوق تھا اس کو. اور حافظ صاحب دن کے وقت وہاں آئے، اماں بڑا رو رہی تھی، کھانا بھی نہ ملا، چائے بھی نہ ملی. تو کہنے لگے میں تو اس رستے اس لیے آیا تھا جہاں ٹھہروں گا، مہمان نوازی یہاں اچھی ہوتی ہے، ہوٹل تو ہوتے نہیں تو مہمانوں کو مہمان خانوں میں ٹھہرنا پڑتا تھا. تو اماں کدھر ہے؟ تو کہا اماں بڑی پریشان ہے. حافظ جی نے کوشش کی، ایک آدمی تھے کہ اماں سے ملاقات ہو جائے. حافظ جی کا کمال یہ تھا کہ حافظ اتنے پکے تھے کہ ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پاک شروع کرتے تھے اور وہی سارا ختم بھی کر دیا. اتنی پکی منزل کے حافظ تھے. تو حافظ ابو البرکات صاحب وہاں بیٹھے، اماں بزرگ تھے حافظ صاحب. اماں سے کسی طریقے ملاقات کی تو اماں ملتے ہی رونے لگی، چیخے مار. اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی حافظ جی ایک ہی بیٹی ہے، خاوند فوت ہو گیا تو میں نے نکاح نہیں کیا، ایک بیٹی کے نام ساری زندگی کر دی. یہاں نا آپ بت خانے میں میری بیٹی کو بٹھایا جائے گا. مسلمانوں کے بھی، کچھ مسلمانوں کے بھی ہمارے گاؤں کے نظریات کمزور ہو گئے. یہاں بچی کو بٹھایا جائے گا اور سویرے وہ مر جائے گی میری بیٹی. قرآن اندازی ہوئی ہے تو میری بیٹی کا نام چلا ہے. اب بیٹی کو جانا ہی پڑے گا. یہ ہمارے کچھ علاقوں کا طریقہ ہے. حافظ جی کہنے لگے اماں تو اس طرح کر، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ غلط ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو میرے ساتھ انہوں نے کہا یہ لوگ نہیں مانیں گے، بہت سارے ہندو بھی ہیں، بہت سارے مسلم بھی ہیں، تو گڈمٹ ہو گئے نظریات، یہ تھوڑی مانیں گے. حافظ جی کہنے لگے اماں پھر ایک اور حال بھی ہے، میرے چہرے پہ کون سا داڑھی ہے؟ تو بیویوں والے کپڑے مجھے دے. آج میں بیٹھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کون سا شیطان آتا. عقیدہ مضبوط ہو نا. اقبال کیا کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کہا مجھے دو کپڑے بیویوں والے، میں بیٹھتا ہوں. اماں کہنے لگی وہ شیطان واقعی آتا ہے. آج تک جتنی بچیاں گئی ہیں سورے مردہ ملی ہیں. بڑی سمجھنے والی بات ہے، غور کرنا. جتنی گئی ہیں ساری مردہ آئی ہیں. تو حافظ جی آپ کو جب وہ شیطان رات کو دیکھے گا نا، آپ آئے ہیں تو آپ کے تو وہ زیادہ ٹکڑے کرے گا کہ اس نے دھوکہ کیا، مرد ہو کے عورتوں کی جگہ پہ آیا. آپ نہ جائے. حافظ جی کہنے لگے ٹکڑے میرے ہونے ہیں، آپ فکر نہ کریں. دریا کنارے بہت خانہ تھا. حافظ جی عورتوں لباس پہن کے وہاں بیٹھ گئے. حافظ صاحب کہتے ہیں 3 دفعہ میں نے رات کو باہر نکل کے دریا پہ وضو بھی کیا. ساری رات میں نے قرآن پاک پڑھا اور جب فجر کا وقت ہوا تو باہر نکل کے میں نے اذان پڑھی. لوگ آئے تو میں نے جماعت کرائی. اور فرماتے ہندو مسلمانوں سب کو بلا کے میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد شیطان نہ آئے تو ہندو کلمہ پڑھتے ہیں سارے. لکھا جی پڑھتے ہیں. فرمایا لوگ پھر میں بالکل صحیح سلامت آ گیا، کوئی شیطان نہیں آیا. کہتے سب ٹھیک ہو گیا. اب لوگ کہنے لگے حافظ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر وہ بی بی کیسے مر جاتی؟ جس کو ہم رات کو بٹھاتے تھے سویرے مردہ ملتی تھی تو اس کو کون مارتا تھا اگر شیطان نہیں آتا؟ حافظ جی سمجھانے لگے کہ شیطان وسوسہ دیتا ہے پر زندگی موت اس کے ہاتھ میں. وسوسہ دیتا ہے، جتنی اس کو گنجائش ہے وہ کرتا ہے. پھر وہ بی بی کیسے مرتی تھی؟ تو حافظ جی نے ایک بہت بڑی بات سمجھائی. کہنے لگے اصل بات یہ جس آدمی کو پتا ہونا میں نے سویرے مر جانا ہے وہ ڈر سے مر جاتا. اس کو پتا ہونا کہ میں یہاں مرنے آیا ہوں تو وہ ڈر سے ہی. فرمانے لگے اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا تھا. وہ نفسیاتی طور پر سمجھتی تھی کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے. تو خوف ہوتا تھا، کوئی قریب نہیں آتا تھا. دریا اور جنگل دائیں بائیں، تو صبح تک اس عورت کا دل بند ہو جاتا. تو وہ خوف سے ہی اسے کوئی شیطان نہیں. اللہ کی عبادت سے برکت. حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے، تابعی بزرگ.
فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروباروں سے میری طبیعت و چاٹ ہو، کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا، اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا تو مجھے ڈر آتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نا بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے صوفی کاہل نہیں۔ فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلاؤں پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا، حد ہو گئی۔ اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، یہ پکی بات ہے، پکی بات۔ جب وہ غلط ملت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے، جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں، یہ مزاج ہے دین کا۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا، حالات خراب ہونے لگے، آزمائش سخت ہونے لگی، کاروبار بند ہو گیا، کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا، میری بیوی ناراض رہنے لگی، ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا، پھر جلال میں آ گئی، اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نانا کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ آپ فرماتے ہیں بڑا پریشان نکل گیا فجر پڑھ کے کام تلاش میں نے ظہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں نہر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا، میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لیں، آج اللہ کی مزدوری نہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا، وضو کیا وہیں فرات، اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر، زور سے اثر تک، زور سے۔ چلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا، اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل ہی پڑھنے شروع کریں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھے، عبادت کا حال دیکھے۔ فرماتے میں نے کہا اللہ کی مزدوری کرے، زور سے اثر تک نفل پڑھے گرم ریت پہ، اور جب اثر ہوئی میں نے اپنے رومال میں نا تھوڑی سی ریت باندھ، گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی ہاتھ ہے، اندر سے شور کرے گی، ہم سائے بھی سنیں گے، تو چلو جب دیکھے گی نا رومال میں کچھ ہے حوصلہ کرے گی، جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا۔ آپ مسکرا رہے ہیں نا ہلکا ہلکا، اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت، پرانے بزرگ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہرحال کافی حد تک صداقت ہے، یہ شور ہوتے رہتے۔ کہتے میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا۔ آپ فرماتے پہلے میری بیوی دروازے بیٹھی رہتی تھی، بچے بیٹھے رہتے تھے، منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے، گھر میں فاقہ ہوتا۔ آج میں گیا تو شور ہی کوئی شے نظر نہ آئی، وہ ریت سے بھرا ہوا میرا پلو میں نے دروازے کے ساتھ رکھا، اندر چلا گیا، بیوی کو آواز دی کہاں ہو؟ کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لو، میں روٹی لے کے آئی۔ ہاتھ دھو گئی، روٹی کدھر سے آئی؟ اس گھر میں تو فاقے تھے، کھانا کدھر سے آیا؟ کہتے روٹی لائی، سلاد بھی لائی، دودھ بھی لائی، اس زمانے میں جو نعمتیں تھی پھل بھی لائی، سارا آ گیا۔ میں نے گھور کے دیکھا، میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ؟ کہاں ہے بچے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل۔ میرے دل میں خیال آیا میری بیوی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے، تو یہ سارا کچھ کیسے آیا؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ کہتی ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے، زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہے، چاول بھیجے ہیں، پھل بھیجے ہیں، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا، اب اور کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے میں سکتے میں تھا، اس نے جا کے میرا رومال جو کھولا، میں ریت لایا تھا، رب کریم نے ہیرے بنا دیے، وہ ہیرے بن گئے۔ آپ فرماتے کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے؟ فرماتے میں اٹھا اور کچی زمین پہ سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا راضی کرتا رہا، لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا، تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، دھتکارا گیا، ستایا گیا، مولا میں تو تیرے دروازے پہ آج آیا ہوں، پوری دیہڑی بھی نہیں لگائی، زور سے سر ڈیوٹی کی ہے، اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا اجر ملتا ہے، خدایا تو اتنا نوازتا ہے۔ فرمایا اللہ میں محنت بھی کروں گا، کام بھی کروں گا، لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا، مالک تیری عبادت زیادہ کروں گا۔ بھائی یاد رکھو ہم ساری زندگی لوگ قبروں میں چلے گئے، مسجد نہیں آئے، قبروں میں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر میں جانے کا ٹائم آیا، لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئی اور لوگوں نے نمازیں شروع نہیں کی، نمازیں پڑھ دی۔ کہیں لے جاؤ، شادی کا موقع ہے تو کراچی جانے کو تیار ہے، لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے، مسجد جانے کو تیار ہے۔ اللہ کے ولی کی علامت ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اور جو نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھائے وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، زندیق تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا بالکل۔ وہ کہتا ہے میں تکبر کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے، وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے
کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے 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 کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دو. اس لیے پہلے تولو پھر بولو. خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارث شاہ مانی نہ وارث، کوئی ایسی بات. اور حضور یہ بھی فرمایا کہ اس کا دوسرا پہلو ہے، بعضوں کا تم بات کرتے 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 ایسا جملہ کہتے ہو راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا. مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچ سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے. کبھی ان کاموں کا جن سے رب ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں لفظ یہ ہے کہ اللہ اپنے کو دیکھ کے مسکرائے، جو اس کی شان. جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے. اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہو بندے سے، بڑا راضی ہو. یہ مطلب ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے. اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند امام احمد حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام لگے وہ والا ڈٹ گیا تھا کہ مقابلے وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالاخوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے. اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے. جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ. ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا ہم سے راضی رہے. یہ کرتے ہیں ہم، اس کے لیے کچھ نہ بہانے ہم کرتے ہیں. براد قبیلہ علا بستی کسی طریقے سے ہمارے ساتھ موجود کرتے ہیں نا یہ سارے کام. اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں. کیا کریں؟ گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں موٹر سائیکل چھوٹا ہے چلا ہی نہیں پاتا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے بیٹے چھوٹا چل میں تجھے اڑانے والا. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہ، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے. ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈی نا، اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے. بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے، اتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو. وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ فلاں چیز لے رہا ہوں، آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے ہم بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنا چاہیے نا جس سے رب راضی ہو. اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، خدا کی یاد. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر. رات میں تے بے درداں نیند پیاری آوے، درد مو یاد سجن دی ستیاں بھی آن آوے. اور ساون کی کالی راتوں دا بانتی ہے، وہ راتوں اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا. سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفے بنا ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے. فرمایا مومن صفے بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے. مسکراتے ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جو بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے. اور میرے سلام مجاہد جہاد کے لیے صفے سیدھی کر. آج تو یہ رب کے نام مرنے ہیں، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، تیب سے گلا کاٹیں گے کا یا شہادت لیں گے.
فرمایا جب جہاد کے لوگ صفے بناتے ہیں تو رب انہیں کے مسکراتے ہیں۔ کتنے نصیبوں میں بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا، او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا تو تیرا دل، تیری بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو خوش ہو جائے۔ مجھے بتاؤ نا، جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق، کیا اس بندے کے نصیبے ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا، یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے، آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے ہم توبہ کا رٹا رکھتے ہیں، یا اللہ میری توبہ۔ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہ سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ۔ تو نے ساری شب ہو کے گزاری ہے، بتا سویرے دنیا کا ارادہ ہے تیرا، آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے ہیں پھر کی توبہ کا رٹا ہے، جتنا مرضی لگاؤ۔ حضرت علی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرا کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کر۔ اور پھر حضرت علی آسمان طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیہ کو تو مسکرائے۔ حضرت علی بن ضرور مسکرائے کیوں؟ فرمانے لوگ کے ساتھ اسی طرح آیا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے، اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی، تمہیں پتا ہے تم اس کی بارگاہ میں روح تو لاؤ، آؤ تو صحیح دو لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، تو گرے میرے کے دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے موتی سمجھ کے چن لیا۔ سنو نا حضور اس استغفار کو اللہ کو توبہ کر کے سونا، کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے، رات کو اس کی بارگاہ میں کشف طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر، درد سے تو رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کرانی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کر اونٹنی سے نیچے اترا، اب اس نے اونٹنی کی لگام کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ اونٹنی غائب ہے، صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پھرا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو پانی کا قطرہ، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے اسی جگہ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کر رہا کہ اب موت آخری وقت ہے، نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور نے وہ رستے میں دوبارہ لے، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے، حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو بیدا جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے، وہ بندہ بھی سمجھ آیا کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی، مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گنہگار بن کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا، میرے گھر آ گیا، اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق ہوں، تیری ہی زمین ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا، پر میں اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گنہگار آ کے توبہ، گنہگاروں کے آنسو اس کی بار، لیکن ہم رسم ادا کرتے توبہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولتے، ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی اس کے گھر، ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بچہ بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں،
ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹ نہ جائے. کمال ہے نا, یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹ گیا, جب وہ روٹ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود, کوئی کرامت, پھر کروڑوں روپیہ جیب میں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی. وہ روٹ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا. خدا خیال کریں, ٹوٹ جائے, رب رسول ناراض نہ ہونا, اس کا خیال کریں. حضور پر مسکراتا ہے, اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا. ہم نہ گناہگاروں پر جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے, حالانکہ یہ ہماری ذمہ, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے, لیکن بڑی جلدی ہے, بڑی جلدی دینے میں. اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا, یہ میری طرح کے آپ کی طرح کے ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے جب میں بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی, یہ تو میرے رب کریم کا کرم, وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا. لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچوں درست ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں, لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے. اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے. وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا, آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا. حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کا کاروبار میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے کہ دنیا داری کر رہا ہے. حج سے فارغ ہو دیکھا وہی بندہ سال میں خیرات, اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جنہیں پورے خرچے دیں. تو میں نے وہی اپنی سوچ سے تو کہ میں کہاں بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ ایک خاتون خود میں سر رکھ بیٹھا ہے اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے. میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا وہ کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے, جانے شراب ہے. کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کشتی آ رہی, وہ ہچکو لے کھائے, کشتی لوگ تھے وہ دریا میں ڈوبنے, تیزی سے اٹھا, دریا میں چھلانگ لگائی, پہلے پھر دوسرا نکالا, تیسرا نکالا, ایک بندہ رہ گیا. یہ تو آپ نے, میں تو بڑے غلط انداز میں ہوں, آپ نے جو سوچا چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے, کرے نا یہ کام, کرے نا یہ کام. بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہمیں مانتے ہیں, اتنی جلدی فتویٰ. حضرت حسن بصری پر پشیمان, میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا, تو دیر نہ کر, چوتھا ڈوب. پھر تو اس نے چھلانگ لگائی, چوتھا بھی نکالا, کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں, یہ بی بی میری اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ مسافر کرتے ہیں اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے, کسی 100 میل ہے. ہم صبح سیر تک کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں, مسافروں کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی, ان سے بھی مانگی, رب سے بھی مانگی. انہوں نے مانگ لی نا بزرگ تھے, پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو. ہم ہر وقت بمانی ہیں وہ فلانا فلانے جرم کرتا تھا, میں اسے اب کیسے نیک لوں. بھائی اب وہ نمازی ہے, خدا کے گھر آتا جاتا ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا. سنیں حضور کیا فرمایا. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے, فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا, مقتول بھی جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ مقتول تو گیا, یہ قاتل کا. حضور فرماتے ہیں جائے گا, اور جائے گا اور رب مسکرائے جو اس کی شان کے لائق. یا رسول اللہ کس طرح؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے کل کیا تھا, وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا. اب اللہ نے بعد میں اسے تو پہلے اس نے کلمہ پڑھا, پھر یہ میدان میں اترا, کافروں سے لڑا, یہ شہید ہوا, رب نے اسے بھی جنت, قاتل بھی جنت میں, مقتول بھی جنت میں. اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. ہم جلدی میں ہیں, ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے, ہم انتظار نہیں کر رہے. لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کرے. سوچوں کا صاف ہونا, ذہنوں کا پاک ہونا, اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا. آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر چلے جائیں, اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے, میں ان کے مضامین وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے. کس سے بندہ تندرست رہتا ہے جی؟ واقعی یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے گھر میں, اس والے کے بارے چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچ, اور بڑے کے بارے میں اچھا ہی سوچنا. یعنی اپنی برادری کے بارے میں بھی اچھا سوچ, اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا اچھا سوچ لیں. اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اور دوسرے کی ایک غلطی میں گھیرنا, آپ جلدی نہ کریں. مالک نے دیا ہے, نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے, نہ سانسیں چھین رہا ہے, وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے, رہنے بھی دے رہا ہے. تو جب اس نے موقع, آپ بھی تھوڑا موقع دیں. اللہ بڑا کریم ہے, دروازے کھولے گا, اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچ. بدگمانیاں اور پھر بدگمانیوں کا اوج,
اور اس لیول تک جا کے بات کر دینا کہ جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے کہ اللہ مسکراتا ہے. دیکھو ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ بن گیا. میں نے کچھ لوگوں کو پکا میرے پیارے ہیں تو میں چونکہ آپ میری کلاس ہیں میں مشاہداتی اور تجرباتی باتیں بتاؤں اسی کی روشنی میں کئی دفعہ بھی تیار کر. کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کا کہ ہاتھ بڑھ پکا آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ ہے. آپ یقین کریں بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حصہ لے کے آ, تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں تیرے اپنے کیا, تو بیچاری اس کی مل جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے میرا دربار ہو مہربانی. اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ بڑا, جب ٹھیک ہوگا تو کریں گے. سنو ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی, ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس. کہتے ہیں یہ نما ہے یہ نٹو ہے یہ کام نہیں کر فلانا ہے بلیادہ میں نے نہیں ساتھ چلنا. احساس جب آپ کے اندر ہوتا ہے نا, احساس جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے. نہ کرے یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کرو, ہر وقت یہ کہہ رہے ہیں میں معاش میں ہوں, خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے میرے پیسے بچ جائیں, صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے. سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا, بخاری مسلم ہے. حضور نے ازواج مطہرات میں پیغام بھیجا کوئی چیز ہے ضیافت کے لیے. یا رسول اللہ یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں. حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو. تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے. ایک صحابی اٹھے فوراً, حضور میں لے کے جاتا ہوں. فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمت, یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن, صرف بچوں کا کھانا. کہتے ہیں گھر گیا بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے, کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے. میں نے کہا بچے سلا دے صبح ناشتہ کر لیں گے. تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے. میں نے کہا نہ میں کھاؤں, کھائے گی مہمان جو نبی پاک. اچھا اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجی آپس میں. کہتے ہیں کھانا لگا دینا کیونکہ ایک آدھ بندہ اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا. یہ دیکھو اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا, تو آیا ہے تھوڑا رحم کھا, یہ نہیں کہا اٹھ کے نا کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا. ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں, ہم جو کہیں گے رب رسول تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے. اہلیہ اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے, بیوی کبھی بکتی کبھی اٹھاتی, پتہ چلے کہ کھانا کھایا جا رہا. کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھا گیا. یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں, اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا, اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی. فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے, اللہ بڑا مسکرایا ہے. اللہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے. تو فرشتے وضو, یہ شان ہے صحابہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے, اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی دوسروں پر اثار کر قربانی دے دے کے رب مسکرایا ہے. پیسے رکھے اندر پیسے رکھے, اور بہن آ کے منت کر رہی ہے بھائی حالات بڑے خراب ہیں تھوڑی سی مہربانی کر. تو کہتے ہیں بہن پردہ یہ بس. کیسے بتاؤں حالات, یہ کیا بتاؤں مشکل سے, یہ پردہ یہ بس. بہرحال اگر تو نے کہا ہے نا 50,000 تو میں 20 کو دے دوں گا, وہ بھی خاصی نیکی کا. وہ بھی بتا رات اماں پہ علیحدہ سے سان چڑھاؤں گا, ابا پہ علیحدہ سے کے ساتھ سارے علاقے کو ویسے ہی بتا. اور وہ غریبنی بیچاری 20,000 لے کے سفارشیں کر رہی ہے کہ مہربانی کرو. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو تو دے, اس لیے کہ پھر وزیر اعظم ڈنڈا نکال لے, بڑا مشکل ہو جائے. لہٰذا وہ یہ تو آگے لا کے کیا لہجہ آپ کا, یہ تو کسی کو بھی دے تو چھپا کے دینے کا, کسی کو بھی دے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, الٹے کو خبر. اور یہ جو بالکل ہی اپنے ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لیے ویسے ہی ضرور ہے. میرے عزیز رب مسکراتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے, خوش ہوتا. اور بعض لوگوں نے نامینیٹ کیا. حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی تھے. یہ وہ خوبصورت صحابیوں کے جنازے کو کندھا میرے نبی حضور کندھا آتا. کمال ہو گئی, نرخبت کا انوکھا ہی ہو, خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گئی. حضور نے کندھا دیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اٹھا, بڑے درد سے روئی. ماں تھی نا, ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمایا آنسوؤں کو روک لے, آواز کو کم کر لے. تیرے بیٹے کی جب روح پرواز ہوئی ہے تو رب مسکرا, جس کے آنے پہ رب راضی ہو مسکرا دے جو اس کی شان کے لائق ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے جانے پر نا
رب کو کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور جائیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور درویش کہنے لگے بات مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، اور عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ فرمایا کہ تو جانے پہ رب کریم، اور حضور کی دعا بھی طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی، فرمایا یا اللہ جب آئے نا تو اس سے مسکرا کے تجھ سے مسکرا کے بات کرے جو تیری شان کے، تو اللہ تعالیٰ غائب درجے راضی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر بات، جو میدان میں ڈٹ کے شہید ہوا رب اسے دیکھ کے مسکراتا، جو اس کی شان، جو توبہ صحیح کریں سچ کریں رب انہیں مسکراتا ہے، جو اس کی شان ہے کہ جو نماز کے لیے صفے بنائے رب انہیں، جو جہاد کے لیے صفے بنائے رب دے کے مسکراتا ہے، جو لوگ صبح پچھلے پہر اٹھ کے عبادت کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، اور جو کبھی کبھی بھوکے رہ کے دوسروں پر قربان کر کے اثار کر دے رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ان سارے کاموں میں سے کسی ایک کام پہ ہمیں بھی لگا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کے حصے میں بھی فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔